اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون صدق اللہ العظیم۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، پہلے اس کے دو حصے یا تین دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہی ہے یہاں پہ علامت یہ حرف عطف ہے واو کا، تو یہ ایک حصہ ہو گیا اور یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ آیت آج چھوٹی سی ہے تو کچھ اس پہ انشاءاللہ گفتگو بھی ہو جائے گی۔ تو قالو، قاف واو اور لام مادہ ہے، قالا یقولو، قالا قالا قالو، قالا اس ایک نے کہا، قالا دو نے کہا، اور قالو سب نے کہا۔ یہ سب کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے سب نے کہا۔ ایک موٹی سی بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ عربی گرامر پڑھتے ہوئے دو چیزوں کا دھیان رکھ لیجیے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی یہ چیزیں سمجھنے میں۔ ایک یہ کہ اس کے پارٹس آف اسپیچ۔ تو قالو کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے۔ سنراودو یہ بھی فعل ہے۔ ان کیا ہے؟ یہ حرف ہے، اور ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ابا اسم ہے اور ہو ضمیر ہے، واو حرف ہے، اور انا اس میں جو ہے یہ حرف ہے، اور نحنو ہم یا نا کہہ لیں اب یہ ضمیر ہے، لا جو ہے یہ حرف ہے، اور فاعلون یہ فعل ہے۔ تو قالو ان سب نے کہا، سنراود عنہ۔ اچھا، فعل کے کتنے ہو گئے جناب تقسیم؟ اگر آپ فعل کو کریں گے تو بنیادی طور پہ کتنے فعل بنیں گے؟ ایک تو ہو جائے گا مضارع، دوسرا ہو جائے گا ماضی ہو جائے گا۔ مضارع کون سا ہے؟ جس میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ کچھ اسلوب ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ بالکل حال ہے، یا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ہی مستقبل ہے، ورنہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نعبد کا مطلب ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، دونوں معنی لیے ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فعل کون سا ہوتا ہے؟ ماضی۔ دو اور بھی ہیں کہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ایک امر ہے کسی بات کے کرنے کا حکم دینا، اور ایک نہیں ہے کسی کام سے روک دینا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سا ہے نا، سا فعل مضارع کے شروع میں سین کا آ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سین کو حرف استقبال۔ حرف استقبال کا مطلب کیا ہے؟ جو مضارع کو فیوچر ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے کہ یہ بات ہوگی فیوچر میں، مستقبل، استقبال سے مستقبل۔ یہ اور اس کے ساتھ اور بھی ایک لفظ آتا ہے، ایک حرف آتا ہے سوف، کہ یہ بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا کچھ اور اسلوب ہیں، لیکن بنیادی جو ہیں جو سب دیکھنے میں آتے ہیں وہ یہی ہیں، سا اور سوفا۔ جیسے فا اور سما ہے، فا پس پھر سما پھر، لیکن تھوڑا سا وقت کا گیپ آ جائے گا، یہ جلدی ہے اور یہ تھوڑا سا تاخیر سے۔ تو سا آیا تو سا حرف استقبال ہے۔ اب جو بات ہونے لگی ہے، وہ کرنے لگے ہیں، یہ کس سیغے سے ریلیٹڈ ہے، کس زمانے سے ریلیٹڈ ہے؟ مستقبل سے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں سا نراودو، رے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، واو دال، رادا یرودو رودن، یہ جو ہم لکھتے ہیں رادا یرودو رودن، یہ کیا ہے جی؟ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، رادا۔ یرودو میں یہ آ جاتی ہے، یہ علامت مضارع ہے، تو یہ
مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے۔ رادہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ماضی کا جو ہے وہ انداز کیا ہے، اور یرود سے مضارع پتہ چلتا ہے، اور رودن کیا ہے جی؟ یہ مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایسا فعل ہے، اس میں فعل جس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ مثلا دوڑنا لے لے جی، دوڑنا کیا ہے؟ ایک مصدر ہے۔ اردو میں جب بھی لکھیں گے یہ نون الف نا آخر میں آ جائے گا مصدر کے، کھانا، پینا، سونا، آنا، جانا، لڑنا، جگڑنا، دوڑنا، اور اس میں زمانہ نہیں ہے۔ مثلا اگر ماضی ہوگا تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ وہ دوڑا۔ حال ہوگا تو دوڑتا ہے، مستقبل ہوگا تو دوڑے گا، امر ہوگا تو دوڑو، نہیں ہوگا تو نہ دوڑو۔ یہ سب میں زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن دوڑنا میں ہے یہ فعل کا نام۔ فعل کا نام کیا ہوتا ہے؟ مصدر۔ دوڑنا ہے جی، وربل ناؤن، ٹھیک ہے جی۔ تو رودن کا مطلب ہو گیا، رادہ یرود، رودن کا مطلب ہو گیا ہے کسی شے کی طلب میں نرمی سے جانا۔ رادہ یرود، نرمی سے کیوں کہا؟ کیونکہ اگلے لفظ سے پتہ چلے گا۔ اب یہ باب افعال میں جائے گا، رادہ یرود، تو یہ بن جائے گا ارادہ یرید، ارادتن، ارادہ کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کی طلب کرنا، خواہش طلب کرنا، خواہش اور طلب کا ارادہ کرنا۔ ارادہ یرید، اردو میں بھی ارادہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ گیا باب مفعلہ، راودہ یراود روادن، کسی کو اس کے ارادے سے پھسلا دینا، ہٹا دینا، بہکا دینا، ٹھیک ہے جی۔ راودہ یراود روادن۔ اب جو ارادہ یرود ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، را، واو اور دال اس کا مادہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، عربی کے جتنے بھی اسماء ہیں یا افعال ہیں، ان کے اندر دو چیزوں کو جو بندہ پہچاننا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اس کا مادہ، یعنی روٹ لیٹرز، لیٹرز کس کو کہتے ہیں جی؟ حروف کو، اور ایک ہے اس کا وزن، کس وزن پہ ہے یہ۔ مادہ پتہ چل گیا، سنراودو کا مادہ کیا ہے؟ رے، واو، دا۔ اب وزن دیکھا ہے، وزن دیکھنا ہے ہم نے، کیا وزن ہے، اس وزن کو دیکھ کے ہم اس کے باب میں چلے جائیں۔ رادہ یرود رودن ہوا تو ثلاثی مجرد۔ عربی زبان قرآن میں زیادہ اسماء وہ ہیں کہ جن کا اصل جو روٹ لیٹر ہیں وہ کتنے؟ ثلاثی، ہاں جی، رباعی بھی ہیں، ابھی ہم نے پیچھے کچھ لفظ دیکھے۔ تو اس وزن میں آئے گا رادہ یرود تو نصر ینصرو کا باب آ جائے گا۔ ارادہ یریدو پیش آ گئی، فعل مضارع پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گئی۔ فعل مضارع پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گئی۔ تیسرا ہے پیش والا باب تفعیل، قتل یقتل تقتیلا، اس پہ شد آ گئی۔ تو یہاں سے ہم پہچانیں گے، اس کی شکل دیکھیں گے، وزن دیکھیں گے کیا ہے یہ، افعال، مفاعلہ، یہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے اس کے۔ اس وزن میں اٹھا کے کسی اور مادے کو ڈال دیں گے تو وہ بھی یہی اسی شکل میں آ جائے گا۔ یہ وزن کا مطلب ہے ڈائی، جیسے ایک اینٹ کی ڈائی بناتے ہیں، اس میں مٹی بھری، یوں ہی بھر کے نکالیں گے تو ویسے ہی بن کے نکل آئے گی، کوئی نئی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ڈائی بنتی ہے۔ تو ڈائی میں جب اٹھا کے آپ لفظ رکھیں گے، مثلا مادہ ہے کاف، تے اور لام، اور اس کا آپ کر لیں
وزن آپ کر لیں فائلن، ایک وزن ہے. فائلن کیا ہے؟ ایک وزن ہے، ایک ڈائی ہے، جس کا مطلب ہے کام کرنے والا. مادہ کیا رکھا ہے اس میں؟ کاف تے اور لام. فے عین اور لام، یہ یاد رکھیے گا عربی زبان میں فے عین اور لام یہ وہ ڈائی ہے، یہ ڈائی کے اصل حروف ہیں. ان کو اٹھا کے یہ والا جو مادہ فٹ کرتے ہیں کر دیں. مثلا فاعل کے وزن پہ فے عین الف اور لام، یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ڈائی ہے، ڈائی کا یہ مادے کے حروف ہیں. اس پہ لکھیں گے فاعلن، تو یہاں پہ لکھ دیں گے قاتلن. اب فاعلن کرنے والا تھا تو قاتلن کون ہو گیا؟ قتل کرنے والا ہو گیا. اچھا اگلا لفظ لکھ دیں گے جی فے تے اور ہے، اس کو اٹھا کے اس ڈائی پہ رکھ دیں آپ. فے الف تے ہے، فاتح کھولنے والا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اگلا لفظ رکھ دیں اس پہ زواد رے بے، اگلے اس کا جو مادہ ہے وہ رکھ دیں تو کیا بن جائے گا جی؟ زواد الف رے بے ضاربن، مارنے والا. اگر آپ اس کا وزن کر دیں مفعول، جس پر فعل واقع ہوا ہے، تو اس وزن میں اٹھا کے میم فے عین واو لام ہے. فے عین لام کیا ہے جی؟ یہ تو آپ کی ڈائی ہے، اس میں اٹھا کے یہ رکھنا ہے. میم موجود ہے، کاف تے واو لام کیا بن گیا؟ مقتول، جس کو قتل کیا گیا ہے. یہ رکھ دیں آپ، فے والا رکھ دیں. مفتوح، یہ کون سی چیز ہے جی؟ جس کو کھولا جائے، جس کو فتح کیا جائے. ضربہ رکھ دیں آپ. مضروب، مضروب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ضرب لگی ہو، جس کو مار پڑی ہو. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں مفاعلہ، افعال، نصارہ، یہ کیا ہیں؟ یہ وزن کی ڈائیاں ہیں فعلوں کی. تو اب راودہ یراودو کیا ہے؟ بہکانا، پھسلانا، ہٹا دینا کسی کو اس کے ارادے سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے. سا آگے آ گیا نون. نون کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم. علامت مضارع کتنی ہیں جی؟ 4 ہیں. یہ تے الف اور نون. یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، تے کا مطلب تم، واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے غائب کا، اور الف کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ حمزہ ہے اصل میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو یہ نون آ گیا تو ہم سا ہم کریں گے. کیا کریں گے؟ نراودو، راودو بہکائیں گے. یعنی کس کو بہکائیں گے جی؟ سا نراودو. راودہ یراودو کا مطلب یاد رکھیے گا کسی ایسے بندے کو نہیں مائل کرنا. اور مائل کرنا یہ ہے کہ ایک میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، میرا کوئی سٹانس ہے ہی نہیں، آپ مجھے قائل کر لیں تو میں آپ کی، یہ راودہ یراودو نہیں. میرا سٹانس ہے کہ میں مسجد سے نہیں نکلوں گا، مسجد سے نکلنا کفر ہے، میں ایک سٹانس لے کے کھڑا ہوں. اب آپ مجھے میرے سٹانس سے ہٹا کے اپنے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ راودہ یراودو. میرا آلریڈی ایک سٹانس ہے، آپ نے مجھے اس سے ہٹا کے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجنا ہی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لے کے نہ آئے تو پھر اس مصر میں داخل نہیں ملے گا بھی کچھ نہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں سنراودو، اب ہم بہکائیں گے ان سے. ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. ہو کس کی ضمیر ہے؟ نہ ان کے اس قالوا سنراود عنہ، وہ جو بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس سے ان کو بہکا دیں گے. اب انہوں نے تو اس کو پکا پکڑا ہوا ہے، وہ تو کہیں ان پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ آگے حضرت یوسف کو اٹھا کے انہوں نے کیا کام کیا تھا، تو اس کو بھیجا تو اس کو بھی مار دیں گے. تو ہم بہکا دیں گے یعنی کہ ہٹا دیں گے انہو ان سے، یعنی ان کے بھائی سے،
کس کو ہٹائیں گے؟ یہ اب اس کا مفعول آ گیا حالت نصب میں۔ ابن ایک لفظ ہے، ابن، ابن کا کیا مطلب ہے؟ والد، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ اکیلا استعمال ہوگا تو ابن، ابن، ابن اکیلا آئے گا، تو جو ہی یہ بنے گا مضاف تو یہ کیا بن جائے گا؟ ابو، ابا، ابی، مضاف بنا تو یہ واو اس کے اندر آ گئی۔ آپ پڑھتے ہیں ابو بکر، ابو ہریرہ، جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آتی ہے ان ابی ہریرہ، ان کی وجہ سے ابو کیا ہو جاتا ہے؟ حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو ابا آ جاتا ہے جہاں پہ حالت نصب میں ہو، یہ حالت نصب میں آ گیا۔ ابا دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ پہلی بات یہ مضاف ہے، اسی لیے اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ بھی آنے والا ہے۔ تو ابا والد کو کہاں سے آیا جی؟ مضاف نہیں، مضاف سے نہیں آیا، نصب ہونے کی وجہ سے آیا، مفعول ہو گیا نا، نصب آیا تو مفعول ہو گیا۔ تو والد کو، لیکن مضاف ہوا تو سوال پیدا ہوا کس کے والد کو بیک آئیں گے؟ اباہو، اس کے والد کو۔ یہ اس کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ ان لڑکوں کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کا رویہ جو ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ فقالوا سنراود عنہ اباہ، ہم کس کے والد سے؟ بنیامین کے والد کو ان کے ارادے سے ہٹا دیں گے۔ وہ ارادہ باندھ کے بیٹھے ہوئے بھائی نہیں بھیجنا، ہم پوری ٹرائی مار دیں گے کرنے کی، واہ اور انا انا اصل میں کیا ہے؟ انا ہے اور نحنو ہے۔ نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم۔ نحنو کیا ہے؟ ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ہے۔ اب انا آ گیا نا، انا نے اب اس کو لے جانا ہے حالت نصب میں، تو جو حالت نصب میں آئے گی ضمیر، وہ ایک بات ہے کہ متصل آئے گی۔ مرفوع ضمیر کبھی متصل نہیں ہوتی، جڑ کے نہیں آتی، کسی اسم فعل کے ساتھ جڑی نہیں ہوگی، علیحدہ ہی منفصل ہوگی، منفصل۔ اور جو نصب اور جر ضمیریں ہیں یہ پہلی بات ہے متصل ہوں گی، نصب متصل ہوگی، اس کو کہیں گے متصل منصوب ضمیر، یعنی حالت نصب میں، اور یہ فعل کے ساتھ عام طور پر مل کے آتی ہے۔ انا کیونکہ حرف تاکید بھی ہے اور مشبہ بالفعل بھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جر جب بھی آئے گی متصل آئے گی اور مجرور آئے گی، اور یہ عام طور پہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسم کے ساتھ۔ اسم کے ساتھ ملتے ہی ضمیر مضاف الیہ بن جاتی ہے۔ تو یہ حالت نصب میں چلا گیا تو انا کا جر اور یہ دونوں کیا ہے؟ نا، تو یہ بن گیا انا نا، بے شک ترجمہ یہی رہے گا ہم۔ اب جب بھی انا آئے گا تو اس کی خبر پہ آگے جا کے لام مزالقہ بھی ضرور آئے گا، لام لازم، یقیناً۔ یقیناً انا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً، نحنو ہم، یعنی انا یقیناً ہم، لا یقیناً فاعلون، فعل یفعلو، فاعل یفعلو، فعل یہ تو بنیادی ڈائی ہوگی نا، ابھی آپ کو پڑھائی۔ اور فاعلن کا کیا مطلب ہے؟ کرنے والا، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، کرنے والے ہیں۔ اِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم یقیناً کرنے والے ہیں، یہ کام کرنے، یہ کام کر کے ہی رہیں گے، ورنہ بھوکے مر جائیں گے بھائی۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر ہے نہیں، بنیامین کی ہے نہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کیا اس پہ کوئی ندامت ہے؟ کس چیز کی تڑپ ہے؟ بھوک، غلہ۔ تو دولت جو ہے نا جی، دولت بھی نہیں،
ایک بھائی کا نام کئی روایات میں ملتا ہے یہودا، اور بھی ہیں نام تو احادیث میں تو نہیں آئے، جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہی ہمیں ملتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تو اس نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، یعنی کہ اتنا نیکی تو قالوا سنراود عنہ اباہ۔ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، ایک تجوید کی نظر پہلے کر دیتے ہیں۔ قالوا، کاف کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ موٹا پڑھنا ہے، زبر کے بعد الف آ گیا تو مد اصلی، پیش کے بعد واو آ گیا تو مد اصلی، دو حرکتیں ہو گئی۔ قالو، سا ایک حرکت ہو گئی، نو ایک حرکت، را کھڑا زبر آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں کھڑے زبر کو؟ ہاں جی، مد بدل کہتے ہیں، اصلی نہیں کہتے۔ تو یہ کس کا بدل ہے جی؟ مد اصلی کا ہی بدل ہے۔ رے زبر الف را تھا، ایسے بھی لکھا جاتا ہے تو کھڑی زبر کے ساتھ سنورا، دو حرکتیں ہوگی، و دو ایک ایک حرکت، سنراودو ان ہو۔ اب یہ نون جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، کیوں؟ آگے ہلکی ہے آ گئی ہے۔ ہلکی حروف کتنے ہوتے ہیں جی؟ 5۔ اچھا کم کر دیے ہیں؟ اچھا، ہا اور خا، حمزہ اور ہا، عین اور غین، یہ ہلکی حروف ہیں۔ ان سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، اظہار۔ عام طور پہ آپ مولوی حضرات کو سنیں گے وہ کہیں گے سمع اللہ لمن، یہ نون ساکن آ گیا، حمدہ، تو یہ لمن نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے، اور ہا کیا ہے؟ ہلکی ہے۔ تو نماز پڑھاتے ہوئے اگر کوئی مولوی صاحب آگے سے یہ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو سمجھ جائیے گا انہیں تجوید شیٹ کا نہیں پتا۔ تو اس میں نون کا اظہار کرنا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، من حمدہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے انہو، یہ ہے آ گیا، ہے ہلکی ہے، یا ہا کیا لیا؟ ہا ہلکی ہے نون ساکن کے بعد، انہو۔ اب انہو نہیں پڑھیں گے بلکہ انہو پڑھیں گے، سنراود انہو ابا، با با دو حرکتیں ہو گئی، مد اصلی، اباہو و انا، نون کو کھینچنا، ٹھیک ہے جی؟ انا لفاعلون، فا دو حرکتیں ہو گئی، یہ مد بدل ہو گیا، فاعلون، لو دو حرکتیں تھیں، مد اصلی تھا لیکن نون عارضی طور پہ ساکن ہو گیا، تو اب اس کو 5 حرکتیں آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایک رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، سنراودو، ہم لازمن ہٹا دیں گے، بہکا دیں گے، انہو بنیامین یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سے، اباہو اس کے والد کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور انا بے شک ہم لفاعلون لازمن یہ کرنے والے ہیں اور کر کے رہیں۔ اچھا آفتاب صاحب، یہاں پہ ایک قاعدہ جو میں نے نہیں بتایا جان بوجھ کے، واو کے بعد یہ نحنو آ گیا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ حال بیان ہو رہا ہے، یہ واو حالیہ ہے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے اس حال میں کہ ہم یہ کرنے والے ہی ہیں۔ تو چلے پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا سنراود، سنرا را موٹا، سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا، اچھا یہ یاد رکھیے گا، نا نہیں پڑھنا، نا نون غنہ آگے نہیں لے کے آنا، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہاں انا لکھ دیا نا، ویسے ہے ان نہیں ہے، جی جی۔
واو کے بعد آ رہا ہے نا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار آمین اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي بيوتنا اللهم يسر لنا هذا الامر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.